اس نے بس سے قدم باہر نکالتے سرشاری سے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور بازو پھیلاتے گہرا سانس لیا۔ سرخ لانگ کوٹ پہنے، سر پر ٹوپی سجائے، وہ اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے آسمان پر چھائے بادل دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھنے بال ٹوپی سے نکل کر اس کے کاندھوں پر پھیلے تھے اور سردی کی شدت سے چہرے پر پھیلی سرخی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑتے اس نے سامنے دیکھا تو پہاڑوں پر پھیلی برف دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی برف دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اوف، میں کتنی خوش ہوں آج، پرجوشی سے کہتے اس نے مریم کو دیکھا جو کئی بار مری آ چکی تھی۔ تو فریزر کھول کر برف دیکھ لیتی، کرایہ بھی بچتا اور برف کا نظارہ بھی ہو جاتا۔ چڑھ کر کہتے اس نے جنت سے اپنا ہاتھ چھڑایا جو اسے زبردستی یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ یہاں لے آئی تھی۔ تم اپنا موڈ کب ٹھیک کرو گی؟ پورا راستہ بھی چپ بیٹھی رہی ہو اور اب یہاں آ کر بھی تمہارا منہ بنا ہوا ہے۔ جنت نے پوچھا تو مریم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ میری کزن کا آج ولیمہ ہے اور تم مجھے اٹھا کر یہاں لے آئی ہو، حالانکہ میں نے 1000 بار یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ منہ کے زاویے بگاڑتے مریم نے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی تو جنت نے دوبارہ اس کا بازو پکڑا۔ ارے میری بہن، تمہارا کون سا صرف ایک کزن ہے؟ کزنز کا لنڈا بازار لگا ہوا ہے تمہارے خاندان میں، پھر کسی کی شادی پر چلی جانا۔ جنت نے اسے کونی مارتے کہا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میرے کزنز کو لنڈا بازار کہہ رہی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ایک تھپڑ جنت کی کمر پر مارتے مریم نے غصہ دکھایا تو جنت کھل کھلا کر ہنسی۔ اوہ سوری، لنڈا بازار نہیں بلکہ کزنز کا پرائمری اسکول ہے۔ قسم سے یار، جتنا بڑا تمہارا خاندان ہے نا، اس کے لیے پاکستان میں ایک الگ شہر بن جانا چاہیے۔ دوبارہ اس کا مذاق اڑاتے جنت نے اسے مزید چڑھایا تھا۔ ہاں تو اب میرا کیا قصور ہے؟ میرے بابا 10 بہن بھائی ہیں اور ماما کی 12 بہنیں ہیں، تو اس حساب سے میرے کزن زیادہ ہی ہونے چاہیے۔ مریم نے کاندھے اچکاتے اپنے بے قصور ہونے کا یقین دلایا تو جنت کا قہقہا فضا میں گونجا۔ جنت سلطان، آپ کو کسی نے تہذیب نہیں سکھائی کہ باہر نکل کر لڑکیاں اتنے زوروں سے نہیں ہنستی؟ تبھی عقب سے ان کی کیمسٹری کے ٹیچر نے جنت کو پکارا تو اس نے دانتوں میں زبان چبائی۔ اور آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹس اپنا سامان رکھنے ہوٹل جا چکے ہیں اور آپ ابھی تک یہاں کھڑی سب کو اپنی جہالت دکھا رہی ہیں۔ وہ غصے سے انہیں ڈانٹ رہی تھی۔ جنت نے سر جھکاتے کنکھیوں سے مس تبسم کو دیکھا جنہوں نے اس کے مطابق اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دی تھی۔ سوری مس، ہم بس جا رہے تھے۔ مریم نے معافی میں پہل کی تو مس تبسم نے ان دونوں کو باری باری سخت نگاہوں سے گھورا۔ آگے چلیں، اور اب اگر آپ دونوں کی آواز آئی تو میں ابھی آپ کو واپس بھیج دوں گی۔ انہوں نے حکم کے ساتھ دھمکی بھی دی تو وہ دونوں اپنے بیگ اٹھاتے ان کے آگے آگے چلنے لگیں۔ ان کو تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط فیلڈ میں کیوں آ گئی ہیں؟ جنت نے مریم کے کان میں گھستے سرگوشی کی تو اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ قدرت کو پولیس والوں پر رحم آ گیا ہوگا، مریم نے اس کے کان پر جھکتے کہا تو اس نے منہ بنایا۔ تو قدرت کو ہم پر رحم کیوں نہیں آیا؟ اتنی نازک بچوں کو اس طرح کی جلاد استانی مل گئی ہیں جو سانس بھی نہیں لینے دیتی۔ دوبارہ سرگوشی کرتے جنت نے دل کی بھڑاس نکالی تو مریم نے منہ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں اس کی ہنسی کی آواز پیچھے چلتی مس تبسم نہ سن لیں۔ اس سختی کی وجہ تمہارا پرسوں کا پیپر تھا جس میں تم نے پوری لگن سے انڈا حاصل کیا تھا۔ مریم نے اسے مس تبسم کے غصے کی وجہ بتائی۔ تو کیمسٹری اتنی مشکل ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ کاش کسی دن میں اٹھوں اور کیمسٹری اور مس تبسم دونوں میری زندگی سے غائب ہو چکے ہوں۔ اپنی نالائکی کا الزام مضمون پر ڈالتے جنت نے خواہش کی تو پیچھے سے مس تبسم کی کڑک دار آواز آئی۔ آپ دونوں کی سرگوشی پروگرام ختم ہو گیا ہو تو ذرا جلدی قدم اٹھانے کی کوشش کر لیں۔ کب سے ان کی حرکتیں دیکھتے وہ اب غصے سے بولیں تو جنت اور مریم نے خاموشی اختیار کی اور تیزی سے ہوٹل کی طرف قدم بڑھائے جہاں ان کی کلاس پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی جنت اور مریم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ کمرے میں پہلے ہی 3 لڑکیاں موجود تھیں جو بیڈ پر قبضہ جمائے خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ہم یہاں رہیں گے،
صدمے سے مس تبسم کو دیکھتے جنت کی زبان پھسلی تو انہوں نے کمر پر ہاتھ باندھے۔ نہیں، آپ کے لیے چاند زمین پر منگوایا جائے گا اور آپ اس پر رہیں گی۔ ظاہر ہے یہیں رہنا ہے۔ 3 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، پوری زندگی کے لیے نہیں جو الگ الگ کمرے لیں گے۔ مس تبسم نے اسے بری طرح ڈانٹا تو وہ روحانسی ہو کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگی جو اب انہی کی طرف متوجہ تھیں۔ میں بیڈ کے بغیر نہیں سو سکتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو آپ بیڈ کے نیچے سو جائیے گا۔ چلیں گرلز، ریسٹ کر لیں، پھر ہم شام کو باہر نکلیں گے۔ اسے جھڑکتے مس تبسم کمرے سے نکلی تو جنت اپنا بیگ الماری میں رکھتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کو مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے؟ بھلا اب بیڈ کے نیچے کون سو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے تو بیڈ کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ اتنی خوشی تھی میں کہ انہوں نے سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ مریم بھی اس کے ساتھ بیٹھی تو اس نے بے چینی سے کہا، مریم تم صوفے پر سو جانا، ہم تینوں بیڈ پر ہی سوئیں گی کیونکہ ہم پہلے آئی ہیں، اور جنت فرش پر سو جائے گی۔ ٹھیک ہے جنت؟ اس کی پریشانی دیکھتے نائلہ نے اسے مزید تنگ کیا تو اس نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ تم سب بھی مس تبسم کے ساتھ مل گئی ہو؟ یاد کرو پچھلے 3 سال سے میں کلاس میں تم لوگوں کو ہنسانے کی ذمہ داری سنبھال چکی ہوں۔ میری وجہ سے یونیورسٹی میں رونق ہے، ورنہ تم سب تو کتابی کیڑے ہو۔ اسی لیے شرافت سے مجھے بیڈ پر جگہ دو، ورنہ میں تم سب سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنی تعریفیں بیان کرتے جنت نے دھونس جما کر دھمکی دی تو سب کے قہقہے بلند ہو گئے۔ آ جاؤ یار، ہم تو ویسے ہی تمہیں چھیڑ رہی تھی۔ ان تینوں سے پیچھے ہوتے ان کی جگہ بنائی تو وہ خوشی سے بھاگ کر بیڈ پر چڑھی۔ لو یو سب کو، مزے سے کہتے وہ لیٹ گئی۔ بس بس اب زیادہ مسخرے مت لگاؤ۔ اور تمہیں پتا ہے زید تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ نائلہ نے متجسس لہجے میں پوچھا تو جنت نے آنکھیں کھولی۔ کیا؟ یہی کہ وہ اسٹرپ میں تمہیں پرپوز کرے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو انگوٹھی دکھا رہا تھا جس نے تمہارے لیے لی ہے۔ میں نے چپکے سے ان کی باتیں سننی تھی، نائلہ نے کہا تو اس نے بیزاریت سے ناک چڑھائی۔ اس لڑکی کی کوئی عزت نفس ہے یا نہیں؟ 1000 بار انکار کر چکی ہوں، لیکن نہیں، محترم کو تو شرم ہی نہیں آتی، اور اس بار تو میں اسے مس تبسم کے حوالے کر دوں گی، پھر مزہ آئے گا۔ اس نے زید سے بدلہ لینے کا سوچا تو مریم اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ ایک بہت بڑے سیاست دان کا بیٹا ہے اور تم اس کی ضد کے بارے میں جانتی ہو، اسی لیے ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ دوست ہونے کے ناطے مریم نے اسے سمجھایا۔ تو پھر کیا کروں یار؟ مجھے وہ اتنا برا لگتا ہے کہ اگر مجھے قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اسی کا کرتی۔ نہیں بلکہ کہہ کر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ رکی۔ اگر ایک قتل کی اجازت ہوتی تو میں مس تبسم کا کرتی، اور دوسری کی اجازت ہوتی تو زید کا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ترتیب بدلی تو مریم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ جنت سلطان ہی کیا جو ایک بار بات سمجھ جائے۔ چاند نے بادلوں کے پیچھے چھپتے زمیزادوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا ہوا تھا۔ ستارے بھی بادلوں کی چادر تان کر نظروں سے اوجھل تھے، مگر اس کے باوجود سڑکوں پر روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گپ لگاتے، برف کے ذرات پیروں تلے رونتے، دکانوں میں سجی چیزوں کو دیکھ رہی تھی جب کوئی شخص پوری قوت کے ساتھ اس سے ٹکرایا۔ جنت اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور ایک جھٹکا کھا کر نیچے گری۔ اللہ جی! کمر پر ہاتھ رکھتے وہ درد سے چلائی تو اس نقاب پوش آدمی نے گھبرا کر ایک نظر پیچھے دیکھا، پھر جھک کر اپنا ہاتھ جنت کی طرف بڑھایا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں ذرا جلدی میں تھا، گمبھیر آواز میں کہا گیا تو جنت نے مقابل کو دیکھا جس کی آنکھیں خود میں سمندر لیے ہوئے تھی، ماتھے پر سیاہ سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جلدی میں تھے یا خوبصورت لڑکی دیکھ کر نیت خراب ہو گئی؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے عیاش لڑکوں کو جان بوجھ کر توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہو تاکہ لڑکی کو متاثر کر سکو، لیکن میں ایسے بدتمیزوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ کمر کے درد کی وجہ سے جنت نے بغیر سوچے سمجھے اس پر غصہ نکالا تو مقابل نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، ایک نظر دوبارہ پیچھے ڈالی جسے کسی سے چھپنا چاہ رہا ہو، پھر پلٹ کر جنت کو دیکھا جسے مریم سہارا دے کر اٹھا چکی تھی۔ سچ شکر کہ مس تبسم دوسرے گروپ کے ساتھ تھی، ورنہ ان کی موجودگی میں جنت کی اتنی زبان کبھی نہ چلتی۔ پہلی بات یہ کہ خوبصورت ہونے کی خوش فہمی ہے، آپ اپنے دل سے یہ نکال دیں، کیونکہ مجھے آپ میں کسی قسم کی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئی،
اور دوسری بات یہ کہ میں عیاش نہیں ہوں، اور آخری بات، وہ چند قدم اٹھاتے جنت کے قریب ہوا تو اس کے ساتھ کی باقی لڑکیاں بھی سہم کر پیچھے ہوئیں۔ مجھے کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آئندہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیجیے گا۔ شہادت کی انگلی جنت کے چہرے کے سامنے کرتے اس نے دھمکی دی اور تیزی سے آگے نکل گیا۔ کتنا بدتمیز انسان تھا! ایک تو مجھے اتنی زور کا دھکا دیا، پھر باتیں بھی مجھے ہی سنا رہا تھا۔ مطلب حد ہوتی ہے یار۔ گردن موڑ کر اسے جاتا دیکھنے کے بعد جنت نے چڑھ کر کہا، تو تم نے کون سا چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا؟ وہ بیچارہ غلطی سے ٹکرایا تو تم نے اس کو عیاش بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو اب مس تبسم ہمارا ریسٹورانٹ میں انتظار کر رہی ہیں، کھانا کھا کر واپس ہوٹل بھی جانا ہے، اور پلیز کوئی بھی مس تبسم کو اس واقعے کا نہ بتائے، ورنہ شامت تو ہم سب کی ہی آئے گی۔ جنت کو ڈانٹتے مریم نے باقی لڑکیوں سے کہا تو انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ یہاں کے لوگ بہت بدتمیز ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی چور ڈاکو تھا، تبھی تو منہ چھپا کر بھاگ رہا تھا، کہیں اس کے پیچھے پولیس تو نہیں لگی ہوئی تھی؟ جنت نے آگے چلتے مریم سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن شکر کرو کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، ورنہ شکل سے وہ بہت خطرناک قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ مریم نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تو جنت نے سر جھٹک دیا۔ ہاں، مگر اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں اس شخص کی گہری سیاہ آنکھیں چسپاں ہو گئی تھی، جنہیں وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ ہوٹل واپس آئے تو کافی تھک چکے تھے۔ ٹرپ میں لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی تھے، جن کی نگرانی پروفیسر نعمان کر رہے تھے۔ کسی کے پاس مونگ پھلی ہے؟ رات کمرے میں آتے ہی جنت نے بستر میں گھستے پوچھا۔ ہاں، تمہارے اس رانجھے کے پاس تھی، جاؤ اس سے مانگ لو، وہ تو اپنی جان بھی نکال کر تمہیں دے دے گا۔ نائلہ نے اسے چھیڑتے مریم کے ساتھ تالی بجائی۔ ہاں، وہ جان ہی دے دے تو بہتر ہے، سو جاؤ بس، مجھے اس منحوس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے بول کر کمبل منہ پر اوڑھ گئی۔ رات کا کچھ حصہ بھی گزرا تھا کہ پیاس کی وجہ سے جنت کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے برابر میں مریم اور نائلہ سو رہی تھی۔ اس نے مریم کو ہاتھ لگا کر ہلایا۔ پیاس لگ رہی ہے یار، جنت نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مریم نے کروٹ بدلی۔ سائڈ ٹیبل پر بوتل پڑی ہے، اس نے نیند میں ہی بتایا۔ وہ خالی ہے، اٹھو نا، باہر سے پانی لے آتے ہیں، بہت پیاس لگ رہی ہے مجھے۔ خالی بوتل کو دیکھتے اس نے دوبارہ مریم کو جھنجھوڑا۔ اتنی ٹھنڈ ہے یار، سو جا، پیاس خود ہی مر جائے گی۔ مریم نے کسمساتے ہوئے اسے مفید مشورہ دیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ مریم کی کمر پر رسید کیا۔ تم تو ہو ہی بے وفا، لیٹی رہو یہاں، میں خود ہی لے آتی ہوں۔ وہ مریم سے ناراض ہو کر بوتل اٹھاتے کمرے سے نکلی تو راہداری کی بتیاں روشن تھیں۔ اس کے کمرے کے سامنے ہی لڑکوں کا کمرہ تھا، جہاں سے باتوں اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لڑکے اچھے ہیں جو انجوائے تو کرتے ہیں، ایک ہماری لڑکیاں ہیں جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہیں۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئی، مگر وہاں زید کو کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ جنت رکو، اسے دیکھ کر وہ پکارتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جنت نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زید ایک خوش شکل انسان تھا جو پڑھائی میں بھی کافی اچھا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ جنت کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اور بہت ضروری بات ہے، اسی لیے تم کل طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ہوٹل میں ہی رک جانا، پھر جب ساری کلاس گھومنے جائے گی تو میں کوئی بہانہ کر کے واپس آ جاؤں گا اور ہم سکون سے بات کر لیں گے۔ زید نے دھیمی آواز میں اسے پلان بتایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تمہیں شکل سے پاگل لگتی ہوں جو ایسی فضول حرکتیں کروں گی؟ اور میں یہاں گھومنے آئی ہوں، تمہاری تقریریں سننے کے لیے نہیں آئی، اسی لیے مجھ سے دور رہو۔ وہ کہہ کر جانے لگی مگر زید نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے انکار سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں تم پر زبردستی کر کے بھی تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں فی الحال ایسا کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے میری بات شرافت سے مان لو ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے زید نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے زید کو دھکا دیتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ تو پھر تم دوسرا طریقہ ہی اختیار کر لو، کیونکہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کے بارے میں اب مس تبسم ہی تم سے بات کریں گی۔ نفرت سے کہتے اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی کیونکہ اس سے تمہاری عزت پر ہی حرف آئے گا۔
وہ پوچھیں گی نہیں کہ اتنی رات کو تم زید کے ساتھ کیا کر رہی تھی جو اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا؟ سوچو پھر کیا جواب دو گی؟ دوبارہ اس کے قریب ہوتے زید نے اسے ڈرایا تو اس نے ریسیپشن پر بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ میں بتا دوں گی کہ پانی لینے کے لیے آئی تھی، اور ویسے بھی یہ ہوٹل ہے تو یہاں کیمرے میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے۔ جنت نے بے خوفی کا مظاہرہ کیا تو زید مسکرایا۔ تم مجھے اکسا رہی ہو کہ میں کچھ غلط کروں؟ میں 3 سال سے تم پر نرمی کر رہا ہوں، حالانکہ میں چاہتا تو اسی دن تمہیں اپنا بنا سکتا تھا جس دن تمہیں پہلی بار دیکھ میں اپنا دل ہارا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم پر سختی کر کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اب میرا ضبط جواب دے چکا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ جنت ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کل تم ہوٹل میں ہی رکو گی، اور اگر نہ رکیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسے آخری بار وارن کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا، جبکہ جنت نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ اسے اب واقعی زید سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات وہ بہت مشکل سے سو پائی تھی۔ صبح جب مریم نے اسے ہلایا تو وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں سونے دو نا۔ اس نے کروٹ بدلتے کمبل منہ تک اوڑھا۔ اٹھ جاؤ نا، پھر تیار ہو کر ناشتے کے لیے بھی جانا ہے۔ مریم نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ مجھے نہیں جانا، اور تم مجھ سے بات مت کرو، ناراضگی سے کہتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں ٹھیک کرنے لگی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اپنی دوست کہتی ہو نا، پھر یہ کیسی دوستی ہے کہ آدھی رات کو تم نے مجھے اکیلے نیچے پانی لینے دیا؟ دوست کے روپ میں آستین کا سانپ ہو تم، اور اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زید کی حرکت اور دھمکی کا سارا غصہ مریم پر نکالتے وہ اٹھی اور اپنے بیگ سے کپڑے نکالنے لگی۔ اتنی سی بات پر کون دوستی توڑتا ہے جنت؟ ہوش کے ناخن لو، اتنی اچھی دوست تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ نائلہ نے گفتگو میں حصہ لیا تو جنت نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ تم اپنی ٹانگ ہمارے معاملے میں نہ گھساؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، اس نے چڑھ کر کہا اور کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ دن بدن دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے اس کا، نائلہ نے مریم سے پوچھا تو وہ پریشانی سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، وہ کہہ کر جنت کا بیگ بند کرنے لگی جسے وہ کھلا ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو کمرے میں صرف مریم تھی، باقی سب لڑکیاں ناشتہ کرنے جا چکی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی سی بات پر سب کے سامنے تم نے اتنی بڑی بات بول دی۔ بولتے ہوئے کچھ سوچتی بھی ہو یا نہیں؟ اسے دیکھتے ہی مریم نے پوچھا تو کوئی جواب دیے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے ہی وہ تیار ہونے لگی۔ جنت، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے رات کو؟ اس کی خاموشی پر پریشان ہوتے مریم اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں ہوا، اور تم اب مجھ سے دور رہو۔ اپنے آنسوؤں پر بمشکل قابو پاتے اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی۔ پھر تم نے سب کے سامنے مجھے آستین کا سانپ کیوں بولا ہے؟ رات کو انسان ہوش میں نہیں ہوتا، اور مجھے تو یاد بھی نہیں کہ تم نے مجھے جگایا تھا، مریم نے کہا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اچھی بات ہے تمہیں یاد نہیں، لیکن میں نے تمہیں جگا کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور تمہاری وجہ سے مجھے اکیلے جانا پڑا، اور وہاں زید نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی، میرا ہاتھ بھی پکڑا اور مجھے دھمکی بھی دی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی، پوری رات میں سو نہیں سکی، اور تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مریم سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی تھی، تبھی اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتے وہ رو پڑی۔ یار، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا چلا کہ تم نے مجھے کب جگایا اور کیا دھمکی دی ہے زید نے۔ ہم اس کی شکایت میں تبسم سے کرتے ہیں، وہ خود ہی اسے سیدھا کر لیں گی۔ مریم نے پریشان ہوتے اسے مشورہ دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے وہ زہر لگتا ہے، اور تم اس تبسم کو کچھ مت بتانا۔ میں گھر واپس جا کر بابا سے اس کی شکایت کروں گی، کیونکہ اب یہ دھمکیاں میری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں۔ جنت نے ٹیشو سے اپنے گال صاف کرتے کہا تو مریم نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ یہ لو، پانی پیو اور ریلیکس ہو جاؤ، مریم نے کہا تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ میں آج کہیں نہیں جاؤں گی، تم چلی جاؤ، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ زید کی دھمکی کو ذہن میں رکھتے اس نے مریم سے بہانہ بنایا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، مریم نے اس کے ساتھ بیٹھتے پیار سے کہا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم چلی جاؤ پلیز۔ کیوں؟ مجھ سے جان چھڑوا رہی ہو تم؟ مریم نے منہ بنایا تو وہ مسکرائی۔ کاش تم سے جان چھڑانا ممکن ہوتا، اس نے بھی مذاق کیا تو مریم نے اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔ میں مر کر بھی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی، اسی لیے یہ خواب دیکھنا بند کر دو اور چلو اٹھو، ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، کمرے میں بند ہونے کے لیے نہیں۔
اسے زبردستی اٹھاتے مریم نے ضد کی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جائیں گے۔ زید کی دھمکی کو پس پشت ڈالتے وہ مریم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تو مریم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ برف سے ڈھکے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ پھولی سانس سے بار بار نیچے دیکھتی کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ مجھے بچپن سے ہی پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تم دیکھنا، ایک دن میں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر چڑھ کر ورلڈ ریکارڈ بناؤں گی، شوخی سے کہتے اس نے خوفزدہ نگاہوں سے نیچے دیکھا تو مریم نے اسے گھوری سے نوازا۔ تمہیں تو ہر چیز کا ہی بچپن سے شوق ہوتا ہے، بس کرو اور چپ چاپ چڑھو۔ یار اگر ہم یہاں سے گرے تو ہمارا تو قیمہ ہی بن جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں واپس چلتے ہیں۔ انتہائی کم اونچائی کے پہاڑ پر بھی اس کی جان حلق میں آنے لگی تھی۔ نہیں جی، اب ہم تمہیں تمہارے بچپن کا شوق پورا کیے بغیر جانے نہیں دیں گے، اور اس کے بعد ہمیں لنچ بھی کرنا ہے، اسی لیے ذرا جلدی کرو۔ مریم نے اس کی بات رد کی اور وہ سب پھولی سانس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو جنت نے منہ پر ہاتھ رکھتے خوشی سے ارد گرد دیکھا۔ اوف، کتنا حسین نظارہ ہے، آئی لو اٹ، پرجوشی سے کہتے اس نے جیسے ہی پلٹ کر دوسری طرف دیکھا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ زید وہاں کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ گئی تھی۔ زید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مریم نے پوچھا، مگر وہ جنت کو سخت نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ جنت کو مس تبسم بلا رہی ہیں، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو اس نے مریم کو دیکھا۔ کیوں؟ ہم نے ان سے اجازت لے کر یہاں آئے ہیں، جنت نے تفتیش کی۔ مجھے کیا پتا، تم خود جا کر پوچھ لو کہ کیوں بلا رہے ہیں۔ زید نے کاندھے اچکا دیے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ اس نے زید کو منظر سے ہٹانا چاہا مگر وہ وہیں جمع رہا۔ میرے ساتھ چلو، مس نے کہا ہے کہ اسے ساتھ لے کر آؤ، جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تو جنت مریم کو اشارہ کرتے زید کے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کمرے میں ہی رکنا، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا کروں میں تمہارا؟ نیچے اترتے ہی زید نے اس سے شکایت کی تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں کہ تمہارا ہر حکم مانوں، اور مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، اسی لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے اپنے ہاتھ زید کے سامنے جوڑے۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے زید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو جنت نے پہلی بار اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑی تھی جہاں دور دور تک کسی بشر کا نشان نہیں تھا۔ زید اسے دوسرے راستے سے لایا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ میرا ہاتھ چھوڑو زید، تم جھوٹ بول کر مجھے نیچے لائے ہو نا؟ خوف سے اس کی آواز کب کب آئی تو زید مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی تھی، بلکہ تمہیں پرپوز کرنا تھا۔ یہ دیکھو کیسی ہے؟ جیب سے ڈبی نکال کر اس کے سامنے کھولتے زید نے پوچھا تو جنت نے ایک نظر ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی پر ڈالی اور دوسری زید پر جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تمہیں کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ کتنی بار بتاؤں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی؟ کیوں نہیں اثر ہوتا تم پر؟ کیوں اتنے ڈھیٹ ہو؟ جنت نے بے بسی سے پوچھا تو زید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مٹھی میں دبایا۔ اس کی حرکت پر جنت کے ہاتھ میں درد سا اٹھا۔ زید جنونی انداز میں اس کا ہاتھ دباتے اسے جان بوجھ کر تکلیف پہنچا رہا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو زید، وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر زید نے انگوٹھی نکال کر ڈبی دور پھینک دے زبردستی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی، مگر انگوٹھی کا سائز چھوٹا تھا، وہ جنت کی انگلی میں جا کر رک جاتی۔ زید نے اس کی انگلی کو زور سے دباتے غصے سے انگوٹھی کھینچی تو جنت کی انگلی چھل گئی۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے ہاتھ میں دوڑ گئی۔ آہ، چھوڑو زید، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ زبردستی کرو کہ میرے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ خوف کے باوجود جنت نے ہمت دکھاتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زید اسے انگوٹھی پہنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ انگوٹھی اب تمہاری موت سے پہلے تمہاری انگلی سے نہیں اترنی چاہیے۔ تم صرف میری ہو، اور یہ بات یاد رکھنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تقریباً دھاڑتے ہوئے وہ جنت کو دھمکی دے رہا تھا۔ جنت کی بینائی دھندلا گئی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، پلیز، اس کی لرزتی آواز زید کے کانوں میں گونجی تو وہ مسکراتے ہوئے جنت کے قریب ہوا۔ جس طرح زبردستی منگنی کی ہے، اسی طرح زبردستی نکاح بھی کر لوں گا۔
اور اپنی دسترس میں آئی چیزوں کو میں کبھی خود سے دور جانے نہیں دیتا۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے زید نے اس کے گالوں کو چھوا تو جنت کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے جانے دو۔ وہ اس سے دور ہٹنا چاہتی تھی مگر زید نے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا تو جنت نے اس کی جسارت پر اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم مجھے دھکا دو گی؟ وہ لمحے بھر کے لیے اس سے دور ہوا اور پھر تیش میں آتے اس نے جنت کے بالوں کو نوچا۔ زید چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جانور کیوں بن رہے ہو؟ اس کی حرکت پر جہاں جنت کی آنکھوں سے آنسو امٹنے لگے تھے وہیں اسے زید پر حیرت تھی، جس نے پچھلے 3 سال میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی اور ابھی جانور نہیں بنا، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں حیوانیت دکھاؤں، اور اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو عزت سے گھر نہیں جا سکو گی۔ دبے الفاظ میں اسے دھمکی دیتے زید نے اسے درخت سے لگایا تو اس کی روح کانپ گئی۔ زید کو آج اس بھیانک روپ میں دیکھ کر اس کا پورا جسم شل ہونے لگا تھا۔ بولو، اب کرو گی شادی مجھ سے؟ اس بار سختی سے اس کے گال چھوتے زید نے پوچھا، مگر وہ خوف سے دم سادے کھڑی تھی۔ آنسو گرم سیال کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ سانس روکے اس گھٹیا آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ بولو نا میری جان۔ زید نے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو چھونا چاہا تو وہ پوری قوت سے اسے دھکا دیتے اس کی گرفت سے نکلی اور بھاگنے لگی۔ برف پر چلنا بھی مشکل تھا اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زید بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر وہ بغیر رکے بھاگتی گئی اور پھر کسی وجود سے ٹکراتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ یہ وہی نقاب پوش آدمی تھا جو مارکیٹ میں جنت سے ٹکرایا تھا۔ وہ آج بھی نقاب سے چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ جنت اس کی آنکھوں سے اسے پہچان گئی۔ وہ پیچھے، زید، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پھولی سانس اور لرزتی آواز سے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جب نقاب پوش آدمی نے زید کی پشت کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی دوسری طرف بھاگ گیا تھا۔ کون تھا یہ اور کیوں پیچھا کر رہا تھا آپ کا؟ اس شخص نے جنت کی خوفزدہ صورت دیکھتے سوال کیا۔ یہ میرا کلاس فیلو۔ جنت نے کچھ بولنا چاہا تو اس آدمی نے اپنے کاندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر اسے تھمائی۔ جنت نے ایک ہی سانس میں سارا پانی اپنے حلق میں انڈیلا اور خالی بوتل اسے واپس کر دی۔ اب بتائیں، اس شخص نے پوچھا تو جنت نے پلٹ کر دیکھا کہ کہیں زید وہاں موجود تو نہیں۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے، 3 سال سے میرے پیچھے پڑا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میرے انکار کی وجہ سے اس کو غصہ آیا اور یہ مجھے دھوکے سے یہاں لے آیا، لیکن میں نے اسے اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دیا۔ میں پہلے ہی اسے دھکا دے کر بھاگ آئی۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتے جنت نے اپنے گالوں کو رگڑا تاکہ اس کے لمس کو مٹا سکے جو اسے اذیت دے رہا تھا۔ تو آپ اپنے ٹیچرز یا پیرنٹس کو بتائیں، ایسے بد دماغ لڑکے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ بات اپنے بڑوں کو بتانی چاہیے، اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ تو جنت نے اس اجنبی کو دیکھا جسے وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ میں سب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی، اگر میں کچھ بولی تو میری ہی عزت خراب ہوگی۔ جنت نے اپنی مشکل بتائی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ تو لوگوں کی نظروں میں گرنے کے ڈر سے آپ اپنی عزت داؤ پر لگا دیں گی؟ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتائیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی لاپرواہیاں زندگی بھر کا خسارہ بن جاتی ہیں۔ اس شخص نے جنت کو سمجھایا جبکہ وہ حیرت سے اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو اسے پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ آپ مجھے ہوٹل تک چھوڑ دیں گے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے جنت نے مدد چاہی تو اس شخص کی آنکھیں مسکرائیں۔ شور، کون سا ہوٹل؟ وہ خوش اخلاقی سے بولا تھا۔ جنت نے اسے ہوٹل کا نام بتاتے فاصلہ بھی بتایا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں یہاں کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ کے خیال میں مجھے زید والی بات اپنی ٹیچر کو بتا دینی چاہیے، لیکن وہ بہت غصے والی ہے، مجھ سے انہیں کوئی خاص دشمنی ہے، ہر وقت بس ڈانٹتی ہی رہتی ہیں۔ اگر انہوں نے میری بات کا یقین کرنے کے بجائے مجھے ڈانٹ دیا تو؟ اس کے ساتھ چلتے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نقاب پوش نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا اور وہ اب سب بھلائے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ ڈانٹ کی خیر ہے، لیکن انہیں پتہ تو ہونا چاہیے تاکہ وہ زید کے خلاف کوئی ایکشن لے۔ اس نے گہری نگاہوں سے جنت کو دیکھتے کہا، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ مجھے ان سے کتنی ڈانٹ پڑتی ہے تو آپ ایسا نہ کہتے۔
ان کا بس چلے تو مجھے کچا چبا جائیں، بہت ہی غسیلی ہیں وہ۔ خیر، آپ کا نام کیا ہے؟ اپنے دکھ سناتے جنت نے اس کا نام پوچھنے کی زحمت کی۔ زاویار احمد، اس نے مسکرا کر بتایا۔ نائس نیم، میں جنت سلطان ہوں، لیکن فی الحال میری زندگی زید کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے، دوستانہ لہجے میں کہتے جنت نے دکھی انداز سے کہا۔ تو زاویار نے رک کر اسے دیکھا۔ ہمت کریں گی تو اس مشکل سے نکل آئیں گی۔ آج اس نے آپ کو تنہائی میں بلایا ہے، کل وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے، اسی لیے اس سے محتاط رہیں اور اپنے والدین کو اس بارے میں بتائیں۔ اسے غیر سنجیدہ دیکھ کر زاویار نے سمجھایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میرے بابا کو برا لگے گا، وہ ہرٹ ہوں گے کہ کوئی لڑکا مجھے 3 سال سے تنگ کر رہا ہے اور میں نے انہیں بتایا تک نہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ تب زیادہ ہرٹ ہوں گے جب زید آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، اسی لیے عقل سے کام لے۔ ویسے شکل سے عقل مند لگتی تو نہیں ہے، زاویار نے سمجھاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ کیا مطلب؟ میں عقل مند نہیں ہوں؟ مجھے تو ساری کلاس فیلوز کہتی ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں۔ اسے نئی فکر ستائی تھی۔ زاویار بے اختیار ہنس دیا۔ آپ کی کلاس فیلوز بھی آپ کی طرح ہی ہوں گی نا۔ خیر، آپ کا ہوٹل آ گیا۔ اس کا مذاق اڑاتے زاویار ہوٹل کے سامنے رکا تو جنت نے اپنے بال درست کرتے ٹوپی پہنی کہ کوئی اس کی حالت سے واقف نہ ہو جائے۔ آپ کی بات مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن چونکہ آپ نے مجھے بچایا ہے اسی لیے میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، اس نے خوش دلی سے کہا تو زاویار نے سر کو خم کر دیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، وہ کہہ کر تیزی سے اندر داخل ہو گئی، جبکہ زاویار کچھ دیر وہیں کھڑا مسکراتی نگاہوں سے ہوٹل کو دیکھتا رہا۔ اسے جنت سلطان اچھی لگی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ مس تبسم نے میری اتنی بے عزتی کی کہ انہوں نے زید کو نہیں بھیجا تھا، تو تم کیوں اس کے ساتھ گئی؟ بتاؤ نا، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں؟ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی اس نے؟ رات کو سب لڑکیاں کھانے کے لیے باہر گئیں تو مریم نے اس سے پوچھا، جو کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ جنت پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ یار۔ فکر مندی سے مریم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو جنت کی سسکی کمرے میں گونجی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی زخمی انگلی کو دیکھتے مریم نے حیرت سے پوچھا۔ زید نے زبردستی انگوٹھی پہنا دی ہے، لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، آج ہی بابا کو کال کر کے سب بتا دوں گی، جنت نے کہا تو مریم نے اپنے سامان سے ٹیوب نکال کر اس کی انگلی پر لگائی۔ پتا ہے، اس نے مجھے چھوا تو مجھے احساس ہوا کہ ہوس اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے لمس میں صرف ہوس تھی، جیسے وہ مجھے حاصل کر کے اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن وہ غلط ہے، اسے صرف اپنی ضد پوری کرنے سے مطلب ہے، پھر چاہے اس سے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس نے دکھ سے کہتے زید کے بارے میں سوچا، جس سے کوئی رشتہ نہ صحیح مگر کلاس فیلو ہونے کی حیثیت سے وہ اجنبی بھی نہیں تھا۔ اچھا، تم بس اب اکیلے کہیں مت جانا اور ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ مریم اسے آرام کا کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ تکیے پر سر رکھتے زاویار کے بارے میں سوچنے لگی، جس کے نقاب نے اسے تجسس میں ڈال دیا تھا۔ آخر وہ کون تھا اور اپنا چہرہ چھپا کر کیوں رکھتا تھا؟ اگلے روز وہ مس تبسم کی اجازت سے مریم کے ہمراہ مارکیٹ آئی، کیونکہ اسے کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی۔ ہلکی پھلکی شاپنگ کے بعد وہ کیفے میں چائے پینے کے ارادے سے داخل ہوئی تو سامنے میز پر زاویار کو بیٹھا دیکھ کر جنت کو جھٹکا سا لگا۔ وہ نقاب کے بغیر تھا، لیکن جنت نے اس کے بالوں اور آنکھوں سے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ موبائل میں مگن ساتھ ساتھ کافی بھی پی رہا تھا۔ جنت مریم کو وہیں چھوڑ کر بے اختیاری سے زاویار کی طرف آئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو زاویار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ جنت کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ آج میں نے آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیا، ویسے آپ ماسک کیوں لگاتے ہیں؟ مطلب آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے؟ جنت نے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھے کس نے نظر لگانی ہے؟ ماسک تو میں ویسے ہی پہنتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ زاویار نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو جنت نے مریم کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے وہ پلٹی تو زاویار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بیٹھے نا پلیز، اور مجھے بتائیں کہ زید نے کوئی بات تو نہیں کی آپ سے؟ وہ اسے نظروں سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اسی لیے گفتگو کا آغاز کیا تو جنت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ بھی بیٹھیں، اس نے مریم کو مخاطب کیا جو غصے میں کھڑی جنت کی عقل پر ماتم کر رہی تھی، تو وہ بھی بادل نخواستہ جنت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک مجھے نظر ہی نہیں آیا، میں پورا دن کمرے میں رہی ہوں نا،
تاکہ اس سے سامنا ہی نہ ہو، لیکن کل صبح ہماری واپسی ہے تو بس میں اس سے سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جنت نے اسے بتاتے ہوئے جھرجھری لی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ زاویار اس کی بات پر اٹکا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی، مجھے بہت شوق تھا یہاں آنے کا، لیکن اب تو میرا دل ہر چیز سے ہی اچاٹ ہو گیا ہے۔ اب بس گھر جا کر بابا کو سب بتانا چاہتی ہوں۔ جنت نے کہا تو وہ کسی سوچ میں گم ہوا۔ آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زاویار نے پوچھا۔ جی، کیوں؟ میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ اگر ممکن ہوا تو وہاں ملیں گے، زاویار نے کہا تو مریم نے کھا جانے والی نگاہوں سے جنت کو دیکھا، جو خود زاویار کی بات پر ناسمجھی سے سر ہلا گئی تھی۔ کافی آرڈر کروں؟ اسے بے چین دیکھ کر زاویار نے پوچھا۔ نہیں، بس ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ جنت کے کچھ بولنے سے پہلے ہی مریم نے انکار کرتے جنت کو زبردستی اٹھایا تو وہ بھی زاویار پر آخری نگاہ ڈالتے باہر نکل گئی۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ تم سے فری ہو رہا تھا اور تم اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کی جگہ زید ہوتا تو تم نے اس کا سر کھول دینا تھا۔ باہر نکلتے ہی مریم اس پر برسی تھی۔ ہاں تو زید مجھے نہیں اچھا لگتا، اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکا دیے۔ تو یہ پسند ہے؟ مریم نے پوچھا۔ ہاں شاید، کل جب اس نے مجھے بچایا، مجھے پانی دیا، مجھے سمجھایا، تبھی یہ مجھے بہت اچھا لگ گیا تھا۔ دعا کرو ہم اسلام آباد میں بھی مل سکیں۔ اپنے دل کی غیر معمولی دھڑکن پر قابو پاتے اس نے مریم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اس نے اپنا سر پکڑا۔ اوف، تمہیں کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، مجھے زاویار پسند ہے اور صرف پسند ہی ہے۔ منہ بناتے اس نے مریم کی بات کا جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ اگلی صبح وہ واپسی کے لیے تیار بس کے سامنے کھڑی تھی جب زید اسے گھورتا ہوا بس میں گھسا، مگر وہ نظر انداز کیے باہر کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں زاویار کی تلاش میں تھیں کہ شاید وہ اسے دیکھنے آئے۔ چلو بھی، مس تبسم ڈانٹ رہی تھی۔ مریم نے بس سے نکلتے اس سے آواز دی، مگر وہ منتظر سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید زاویار آ جائے، اور پھر وہ واقعی اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ آج بھی چہرے کو رومال سے ڈھکے ہوئے تھا، مگر جنت اس کی آنکھوں سے اس کو پہچان سکتی تھی کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ جان بوجھ کر جنت سے ٹکرایا تو اس کا پرس کاندھے سے اتر کر نیچے گرا۔ اس نے جھک کر پرس اٹھانا چاہا تو زاویار نے ایک پیپر اسے تھمایا جس پر اس کا نمبر لکھا تھا۔ پل بھر کے لیے جنت کا دل کانپا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر زاویار اس قدر تیزی سے آگے بڑھ گیا کہ وہ تھوک نکلتے بس میں آ بیٹھی۔ سب کی طرف دیکھ کر اسے تسلی ہوئی کہ کسی نے اسے کاغذ لیتے نہیں دیکھا۔ کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھول کر زاویار کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرتے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ گھر میں داخل ہوتے ہی بابا نے اسے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھک گئی ہوں، مسکرا کر کہتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو کچن سے نکل کر اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ہائے، 4 دن میں کتنی کمزور ہو گئی ہو، وہاں کچھ کھایا پیا نہیں تم لوگوں نے؟ ماما نے اسے گلے سے لگاتے پوچھا تو وہ ہنسی۔ وہاں پر آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں تھا نا؟ ویسے آج آپ آفس کیوں نہیں گئے؟ ماما کو جواب دیتے اس نے بابا سے پوچھا۔ بیٹا آج کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے ملنے آنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں گھر ہی رک گیا۔ تم ابھی آرام کرو، پھر شام کو مہمان آئیں گے تو ان سے اچھی طرح ملنا۔ بہت اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، مجھے تو بہت پسند آئے۔ بابا نے اس کے سر پر بم پھوڑا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن بابا، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پلیز، اس نے دہائی لی تو بابا مسکرائے۔ تم لڑکے سے ملو گی تو خود کہو گی کہ تمہیں شادی کرنی ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، بابا نے لہجے میں تجسس سموئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اس لڑکے کو جانتی ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ ہاں شاید، چلو اب جا کر چینج کرو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بابا نے اسے بتانے کے بجائے تجسس قائم رکھا تو وہ سوچ میں گم ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کی سیاہی پھیلنے لگی تو وہ ماما کے کہنے پر تیار ہو کر لاؤنج میں آئی جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا اس کو لگا، کیونکہ سامنے صوفے پر زید اور اس کے والد براجمان تھے اور اس کی والدہ دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جنت کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زید اس کے گھر رشتہ لا سکتا ہے۔ آؤ بیٹا، ان سے ملو، ان کو تو تم جانتے ہی ہوگی، بہت اچھے اور سمجھدار سیاستدان ہیں، اور یہ ان کا بیٹا زید جو تمہاری ہی کلاس میں پڑھتا ہے۔ بابا نے پرجوشی سے اس کا استقبال کیا، مگر وہ ساکت سی وہیں کھڑی زید کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔
بیٹھو جنت۔ ماما نے اسے ہاتھ سے پکڑتے صوفے پر بٹھایا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ زید اور جنت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور جنت کے ہاتھ میں صبح انگوٹھی دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ یہ اپنا ہمسفر چن چکی ہے۔ تبھی میں نے آپ لوگوں کو فوراً بلا لیا۔ میری طرف سے تو یہ رشتہ پکا سمجھے، کیونکہ جنت کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ بابا مسکرا کر زید کے والد سے بات کر رہے تھے، جبکہ جنت نے بے یقینی سے زید کو دیکھا، جو نہ جانے اس کے بابا کو کیا کہانیاں سنا چکا تھا۔ 3 سال سے جنت آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ آپ کا ڈر آڑے آ جاتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا میں خود ہی آپ سب کو بتا دوں۔ میں اور جنت ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور گریجویشن مکمل ہوتے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زید نے شائستگی سے کہا۔ گریجویشن کے بعد کیوں؟ میں تو چاہتا ہوں اگلے ماہ ہی شادی کر دیں تاکہ تم تھوڑے ذمہ دار ہو جاؤ، زید کے والد نے کہا تو زید کھسیانی ہنسی ہنسا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اتنی جلدی شادی کرنا مشکل ہے۔ ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے اور ہم اس کی شادی ذرا دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں، بابا نے کہا، اور پھر وہ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ جنت کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری رات کمرے میں قید روتی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بابا کی مخالفت کرے گی تو وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اس سے جتنی محبت بھی کر لیں مگر وہ اپنے آگے کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیں پھر ہر حال میں اس پر قائم رہتے تھے۔ وہ اپنے بابا کو اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے وہ پوری رات آنسو بہاتی رہی۔ صبح جب ناشتے کے لیے آئی تو بابا نے اس کی روئی آنکھوں پر غور کیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ روتی رہی ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئے۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ مان جائیں گے؟ اس نے نم آنکھوں سے بابا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بولو۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے زید اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی میں نے اسے رشتہ لانے کو بولا ہے۔ اس نے تو مری میں بھی مجھ سے زبردستی یہ انگوٹھی پہنائی تھی، ورنہ میں اسے پسند نہیں کرتی، اس نے روحانسی آواز میں بتایا۔ تو بابا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تو یہ بات تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اب تو میں نے انہیں زبان دے چکا ہوں، اور زید کے والد اخبار میں یہ خبر بھی شائع کروا چکے ہیں کہ زید کی شادی جنت سلطان سے ہو رہی ہے۔ اب اگر میں اپنی زبان سے پھرا تو بہت بدنامی ہوگی۔ بابا کے لہجے میں سختی اور فکر مندی کی آمیزش تھی۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگتا بابا، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، شادی کے بعد اچھا لگنے لگے گا۔ میں بھی تمہاری ماں کو شادی سے پہلے بہت برا لگتا تھا، لیکن ہم نے کامیاب زندگی گزاری۔ مجھے یقین ہے کہ تم زید کے ساتھ خوش رہو گی۔ تمہیں میری قسم ہے جنت، اس رشتے سے انکار مت کرو، پورے ملک میں بہت بدنامی ہوگی تمہاری۔ انہوں نے جنت کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ کر اٹھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ایسا مت کریں، میں کر لوں گی زید سے شادی، آپ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیں بابا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ذہن کی پنہا خانوں میں زاویار احمد کا روشن چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے زاویار کا نمبر ملایا۔ وہ زاویار سے صرف 2 بار ملی تھی۔ وہ اس کا دوست نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس کرتی تھی۔ تبھی اسے مشکل وقت میں اسے مریم سے بھی پہلے زاویار کا خیال آیا۔ السلام علیکم۔ فون پہلی بل پر ہی اٹھا لیا گیا اور زاویار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے انتہائی مشکل سے سلام کا جواب دیا۔ جنت، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ میرے بابا میری شادی زید سے کروا رہے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے روئی تھی۔ لیکن وہ کیوں شادی کروانا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں مری والا واقعہ نہیں بتایا؟ زاویار الجھ کر بولا۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا، میں گھر آئی تو بابا نے کہا شام کو رشتے والے آ رہے ہیں، اور شام کو زید اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ گیا۔ مجھے تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آج میں نے بابا سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو انہوں نے اپنی قسم دے کر مجھے چپ کروا دیا، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ جنت اسے تفصیل بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز آپ مت روئیں، مجھے آپ کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں، میں کچھ کرتا ہوں، سوچنے دیں ذرا، زاویار نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ آپ کیا کریں گے؟ جنت نے آنسو روکتے امید سے پوچھا۔ آپ کہیں تو زید کو اٹھوا لوں، ایسی پٹائی کروں گا کہ آپ سے شادی کرنا تو دور وہ آپ کا نام بھی بھول جائے گا۔
زاویار نے کہا تو وہ روتے میں مسکرائی۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، آپ بس دعا کریں کہ یہ رشتہ نہ ہو، کیونکہ میں زید کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ میرے ساتھ گزار سکتی ہیں ساری زندگی؟ زاویار نے بے ساختگی سے کہا۔ تو جہاں جنت اس کی بات پر پتھرائی ہوئی، وہیں وہ بھی اپنی بے اختیاری پر حیران تھا۔ کہ کیا مطلب؟ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بھی جنت نے اداکاری کی۔ مطلب آپ اتنی نہ سمجھ تو نہیں ہیں کہ میری آنکھوں میں چھپے جذبات نہ پہچان سکیں؟ مجھے پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، مگر آپ سے پہلی ملاقات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محبت وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ کبھی ایک لمحے سے بھی کم وقت محبت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کبھی صدیاں گزر جانے کے باوجود کسی سے محبت نہیں ہو پاتی، اور میں نے اپنے دل میں آپ کی محبت وہی ہوتے محسوس کی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں اپنے دل کے جذبات اس کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور وہ سانس رو کے اسے سنتی رہی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اسے اچھا لگا تھا، تب جب اس نے زید سے اس کی حفاظت کی تھی، تب جب اس نے اپنی پانی کی بوتل اسے تھمائی تھی، تب جب وہ کیفے میں اس کی واپسی کا سن کر بے چین ہوا تھا، اور تب جب اس نے اپنا نمبر اسے دیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ زاویار احمد نے صرف چند لمحوں میں اس کے دل میں خاص مقام حاصل کر لیا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے والد سے بات کر سکتا ہوں؟ شاید انہیں میں آپ کے لیے پسند آ جاؤں۔ اس کی سسکیوں پر زاویار نے پوچھا۔ آپ کیا بات کریں گے؟ وہ بولی۔ یہی کہ انکل مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا لڑکا ضرور ہوں، مگر آپ کی بیٹی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اس نے جیسے اپنی تقریر سنائی تھی، اور جنت بے اختیار ہنسی۔ لڑکی کی خاموشی کو اقرار سمجھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کی ہنسی کو اقرار سمجھ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ گویا ہوا تو جنت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ بابا سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے بھی آپ تھوڑے سے اچھے لگے تھے۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بس تھوڑا سا؟ دوسری طرف سے اعتراض ہوا۔ جی بائے۔ جنت نے فوراً فون بند کیا اور زیر لب مسکراتے آئینے کے سامنے آئی۔ زاویار کے اقرار سے اس کی بے چین دل کو پرسکون کر دے اس کی ساری اداسی ختم کر دی تھی۔ 2 دن خاموشی سے گزرے۔ زاویار مریض سے واپس آ گیا تھا، مگر ابھی اس نے جنت سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس روز وہ اپنے کمرے میں تھی جب اسے باہر سے شور سنائی دیا۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچی تو بابا کو زاویار سے بات کرتے دیکھ کر اس کا دل رک سا گیا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ایک منگنی شدہ لڑکی کا رشتہ مانگتے ہوئے؟ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، اسی لیے تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بابا انتہائی غصے میں زاویار کو ڈانٹ رہے تھے، لیکن وہ اس منگنی سے خوش نہیں ہے۔ آپ ایک بار اس سے تو پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زید اس کے لیے بہتر نہیں ہے، پلیز اس بات کو سمجھیں اور اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ اس کے برعکس زاویار کے لہجے میں نرمی تھی۔ زید بہتر نہیں ہے تو کیا تم بہتر ہو؟ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ میری بیٹی کو کن آسائشوں میں رہنے کی عادت ہے، اور تمہارے بارے میں جتنی معلومات میں نے نکلوائی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نوکری بھی نہیں اور تم کرائے کے گھر میں رہتے ہو۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ زاویار نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ بابا، جنت آہستگی سے چلتے لاؤنج میں آئی تو بابا اور زاویار دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم اندر جاؤ، انہوں نے سختی سے کہا۔ میں زاویار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ آپ پلیز زید سے رشتہ توڑ کر میری شادی زاویار سے کروا دیں۔ اس نے لہجے کو مضبوط کرتے کہا تو بابا کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اپنے باپ کے سامنے کیسی بے باک باتیں کر رہی ہو؟ اندر چلو ورنہ میں ایک تھپڑ لگا دوں گی۔ ماما نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ آپ چاہے مجھے جتنا مرضی مار لیں، لیکن میں زید سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے شادی کرنی ہے تو زاویار سے، ورنہ کسی سے نہیں، اس نے ڈٹائی سے کہا تو بابا نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اپنے قدموں پر لڑکھڑائی، جبکہ زاویار حیرت سے اس کے بابا کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ بابا غصے سے چلائے، جبکہ جنت بے یقین اور دھندلاتی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔
آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں جنت کی شادی زید سے ہونے نہیں دوں گا۔ آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو آسائشیں دے سکتا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ کی بیٹی کو کبھی خوشیاں نہیں دے سکتا۔ وہ ایک جنونی انسان ہے جو صرف جنت کو حاصل کر کے اپنی جیت کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جنت کو اتنا ٹارچر کیا، اسے دھمکیاں دی، مگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو صرف اپنی ناک کی پرواہ ہے کہ کہیں وہ نہ کٹ جائے، لیکن آپ کو اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں۔ اب کی بار وہ بھی غصے سے چیخا تو بابا نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے پکڑا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے اپنی بیٹی کی پرواہ ہے یا نہیں؟ نکلو یہاں سے ورنہ مار مار کر ہولیا بگاڑ دوں گا۔ اسے مارتے ہوئے باہر کی طرف دھکے دینے لگے تو جنت ان کے سامنے آئی۔ ان کو کچھ مت کہیں، انہیں جانے دیں، میں زید سے شادی کر لوں گی، لیکن آپ زاویار کو مت مارے۔ وہ اپنے دل کو مارتے باپ کی ضد کے سامنے ہار گئی۔ زید سے شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، لیکن اسے بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسے دھکا دے کر راستے سے ہٹاتے وہ زاویار کو بری طرح پیٹنے لگے۔ وہ جو ان سے زیادہ قوت والا تھا صرف ان کی عمر کے لحاظ میں خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ زاویار، زاویار آپ جائیں، پلیز آپ جائیں یہاں سے، جنت تکلیف سے چیخی، مگر وہ وہیں کھڑا بابا کی مار کھاتا رہا۔ میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بابا جنت کی طرف بڑھے۔ جاؤ لے جاؤ اسے، اس نافرمان اولاد سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی کہلاؤں۔ انہوں نے جنت کو بازو سے پکڑ کر زاویار کی طرف دھکا دیا تو وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زاویار نے اسے سہارا دیتے گرنے سے بچایا۔ رشتوں میں جب انا آ جائے تو تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، اور محبت کو تو ہمیشہ انا نہیں شکست دی ہے۔ آپ نے محبت کا اظہار کیا اور میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکی، مگر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس بات کا احساس مجھے ابھی ہوا جب بابا آپ کو مار رہے تھے۔ آپ کی تکلیف سے میں بھی تکلیف محسوس کر رہی ہوں، مگر زاویار، ماں باپ کی موجودگی کو اکثر نظر انداز کی اس نے زاویار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ہر محبت کو منزل ملنا ضروری تو نہیں ہوتا، کچھ محبتیں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کا ملن نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ یہ کہتے ہوئے چند آنسو اس کے گالوں پر بکھرے، جبکہ زاویار کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اس نے جنت کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ مگر زید آپ کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا، وہ آپ کی زندگی قابل رحم بنا دے گا، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہے۔ اپنے جذبات سے زیادہ اسے جنت کی فکر تھی، جس کی آنکھوں سے ہوس چھلکتی ہو وہ مجھے کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ اور زندگی تو اب بھی قابل رحم ہے کہ میرے سگے ماں باپ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ زاویار کو دیکھتے بے بسی سے بولی تو بابا ٹھٹکے۔ کیا مطلب؟ وہ جنت کا رخ اپنی طرف پھیرتے کرخت لہجے میں بولے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مری میں کیا ہوا؟ زید مجھے زبردستی ایک سنسان جگہ پر لے گیا، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی، مجھے زبردستی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ تو نہ جانے کیا کچھ کر دیتا اگر زاویار وہاں نہ آتے۔ انہوں نے مجھے زید سے بچایا، جس کا مقصد صرف جسم حاصل کرنا ہو اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے یہ بات چھپا رہی تھی کیونکہ باپ بیٹی میں ایک فطری پردہ ہوتا ہے اور میں وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب آپ کا جاننا ضروری ہے کہ جس لڑکے کو آپ اپنی بیٹی سونپنے جا رہے ہیں وہ کیسی فطرت کا مالک ہے۔ اس نے غم و غصے میں ملی جلی کیفیت میں حقیقت سے پردہ ہٹایا تو بابا کو جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے ضد میں آ کر فوراً یہاں رشتہ بھیج دیا۔ آپ کو اس کا پیسہ تو نظر آ گیا، مگر اس کے چہرے پر چھائی شیطانیت نظر نہیں آئی۔ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا بابا؟ آپ کہتے تھے کہ میں جنت کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پھر کیوں مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ باندھ رہے ہیں جو مجھے سخت ناپسند ہے؟ بابا کا ہاتھ پکڑتے اس نے روندھی ہوئی آواز میں پوچھا تو بابا نے اپنی شرمندگی چھپاتے زاویار کو دیکھا جو دروازے پر کھڑا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی؟ وہ اب زید کے بارے میں سوچ کر آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ پھر بازو پھیلاتے انہوں نے زاویار کو بلایا تو وہ ان کی طرف بڑھا۔ بابا نے اسے اپنے گلے لگاتے معافی مانگی تو جنت مسکرا دی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے لگا تم میری بیٹی کو ورغلا رہے ہو، لیکن تم تو میرے محسن نکلے۔ پل بھر میں سب بھلاتے انہوں نے صدق دل سے معافی مانگی۔
تو اب میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ وہ شوق ہوا تو بابا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اس چھوٹے سے کمرے کو سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور وہ اپنا لہنگا پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب زاویار کمرے میں داخل ہوا، کیسی ہیں مسز؟ اس کے سامنے بیٹھا تو جنت نے گھونگھٹ اٹھاتے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ بہت برے ہیں، اس نے شکایت کی۔ کیوں؟ وہ نہ سمجھی میں بولا۔ آپ نے اس دن لیٹر میں اپنا نمبر تو لکھا مگر آئی لو یو نہیں لکھا، جنت نے معصومانہ لہجے میں کہا تو وہ ہنسا۔ ہاں، آئی لو یو لکھتا تاکہ تمہاری وہ مس تبسم مجھے سولی چڑھا دیتی۔ ابھی تو صرف تمہارے بابا کی مار کھائی ہے، پھر تمہارے ٹیچرز کی بھی کھانی پڑتی، اس نے کہا تو جنت نے اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ آئی ایم سوری، نرمی سے اس کی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے اس نے معذرت کی تو اس کی حرکت پر مسکرایا۔ اٹس اوکے، لیکن تمہیں اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کرنا پڑے گا۔ میں چھوٹی موٹی جاسوسی کرتا ہوں، لیکن ابھی کوئی جاب نہیں ہے، اس لیے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا تمہیں، اس نے کہا جبکہ جنت اس کی داڑھی سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی۔ کس کی جاسوسی؟ اسے جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں مجھے جاسوسی کے لیے رکھا ہے، لیکن تم ان باتوں کو چھوڑو اور ریسٹ کر لو، وہ بولا تو جنت نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں ریسٹ کروں؟ مجھے منہ دکھائی دیں اور میری تعریف کریں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، اس نے منہ بسورا تو زاویار نے مسکراتے ہوئے اسے کمر سے پکڑتے اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ اس کی جسارت پر دم سادھے اسے دیکھے گئی، اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا جو جنت کو خود میں ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ مل گیا ہے، اب منہ دکھائی کے لیے کیا چاہیے؟ زاویار کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں پل بھر کے لیے رکی تھی۔ زاویار، اس نے زاویار کی گود سے نکلنا چاہا۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے زاویار نے اس کے دائیں گال پر بوسہ دیا تو جنت نے شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ، اتنی مار کھانے کے بعد تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، مگر آپ تو مزید بگڑ گئے ہیں، اس نے کہا تو زاویار کا قہقہا فضا میں بلند ہوا۔ بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیسی شرم، وہ بولا تو جنت نے اس کا چہرہ تھام کر جھکاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، وہ کئی دنوں بعد خود کو پرسکون پا کر خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ زاویار نے اس کی گردن میں سر چھپا لیا کہ جنت کا ساتھ اس کے لیے متاع حیات تھا۔